خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ دیوبند کا آزادی کی موومنٹ میں، فریڈم سٹرگل میں جو رول رہا، وہ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ اسے ایلیبریٹ کریں۔ اس کے بعد ایک اور سوال اٹھا کہ پاکستان میں دیوبند کا جو لوگ تھے، انہوں نے افغان جہاد میں بڑھ چڑھ کے کیوں اور کیسے حصہ لیا۔ وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ جو دیوبند اوریجنل ہے، جس کا شروع ہم کرتے ہیں محمود حسن، مولانا علامہ محمود حسن سے، ریشمی رومال کی جو تحریک ہے، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب انوالو تھے۔ ہاں جی، بلکہ انہوں نے ایک حکومت بھی افغانستان میں بنا دی تھی، جس کے جو پریزیڈنٹ تھے ایگزائل گورنمنٹ کے، وہ ایک ہندو راجپوت تھے میرے خیال سے۔ اب ایک دم مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ تو آپ دیکھیں اس قسم کی یونٹی ہے پاکستان کا۔ دیوبند اور اس کا رول جو ہے، میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر دی ہے۔ اب میرے دوست زکریا خان، جو بہت پڑھتے ہیں اور کتابیں جو ہیں ان کے پاس نایاب سے نایاب ملتی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ڈاکٹر پروین روزینہ، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ، قائد اعظم یونیورسٹی میں ریسرچ پروفیسر تھیں، انہوں نے 2 والیومز میں، 2 جلدوں میں دیوبند کے جو سارے اینول جو ہے نا ریزولوشنز، وہ اکٹھے کر دی ہیں اور پبلش کر دی ہیں۔ یہ 1919 سے لے کے اور 1945 تک جتنے بھی اینول ہوئی ہیں نا دیوبند انڈیا والے آرگنائزیشن کی میٹنگز، وہاں پہ جو ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے اندر ویری انٹرسٹنگ 24 اور 26 دسمبر 1922 کو جو اجلاس ہوا، یعنی میٹنگ ہوئی جمعیت علماء ہند کی، تو وہاں پہ مولانا حبیب الرحمان دیوبندی نے جو پریزائڈ کر رہے تھے، ان کی پریزیڈنٹ شپ میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا۔ یاد رکھیں 26 دسمبر 1922 میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ہم اتا ترک، مصطفیٰ کمال اتا ترک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم جو خلیفہ، جو نام کے خلیفہ رہ گیا، دیکھیں ہوا کیا تھا ٹرکی کے اندر 1919 میں، جب اوٹمن ٹرکس یعنی عثمانی ترک جو ہیں وہ جنگ ہار گئے جرمنی کی طرح، تو جو اس زمانے کے سلطان تھے، ان سے ٹریٹی آف سربز پہ سائن کروائے گئے، اور اس ٹریٹی میں انہوں نے ایشیا مائنر جسے کہا جاتا ہے، جو آج جہاں پہ ازمیر بھی ہے اور کئی اور ویسٹرن ٹرکی کے جو پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے نا، وہ سارا گریس کو دے دیا گیا تھا، اور کچھ علاقے اٹلی نے لے لیے تھے، کچھ یہ فرانس اور برطانیہ کا ان پہ کنٹرول تھا۔ برطانیہ کا فار ایگزامپل انہوں نے یہ جو ہے عراق کے کردستان کے جو علاقے لے لیے تھے، یہ ساری بدماشی کی گئی۔ ہاں جی، تو پھر اتا ترک نے ایک وار آف انڈیپینڈنس کی کہ ہم نہیں مانتے یہ ٹریٹی آف سربس، اور یہ جنگ 3-4 سال تک چلتی رہی۔ اس میں بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ ایک تو نہ صرف دیوبند نے کہا کہ یہ جو اب سلطان یا خلیفہ ہیں، یہ تو انگریزوں کے
بالکل ہی از اے پرزنر ان دا ہینڈز آف دا برٹش. تو ٹریٹی آف سروس تو ایک جھوٹی ایک امپوزیشن ہے، ایک جبر ہے، ہم نہیں مانتے اسے. اس لیے آزادی کی جنگ اتا ترک لڑ رہے ہیں. تو ایک 1922 میں مولانا حبیب الرحمان دیوبندی، ایک تو ہے حبیب الرحمان جو لدھیانہ کے ہیں، دس از ناٹ دیٹ جینٹل مین، یہ یو پی کے تھے. ان کی صدارت میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم اتا ترک جو جنگ فریڈم سٹرگل کر رہے ہیں، لبریشن سٹرگل، آرم سٹرگل جو کر رہے ہیں یہ سارے ویسٹرن الائز کے خلاف، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. یاد رہے کہ اتا ترک کی اس سٹرگل میں صرف سوویت یونین نے ساتھ دیا تھا اتا ترک کا، باقی ساری ویسٹرن پاور جو ہیں وہ گریس کا ساتھ دے رہی تھیں، اور آٹومن ترکی کے جو ٹیریٹریز ہیں وہ چھیننے میں ان سب کا رول ہے. یہ مڈل ایسٹ بھی تو لے لیا گیا نا تبھی ٹریٹی آف سروس کے بعد. لیکن اس جنگ کے بعد پھر ٹریٹی آف لوزان ہوئی 1923 میں. اس سے پہلے جب وہ ٹریٹی آف لوزان ہوئی، بتا دوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا تھا اپنی طرف سے کہ میں اتا ترک کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ جو باقی خلافت کرتے پھرتے ہیں نا، ایک خلافت موومنٹ شروع تو ہوئی تھی سب کی مل کے، لیکن تب پتہ نہیں تھا کہ اب جنگ ختم ہوئے گی تو خلیفہ کی کیا پوزیشن ہوئی. جب پتہ لگا کہ خلیفہ تو خود ایک پرزنر ہے، ایک وہ تو کیپٹیو ہے ویسٹرن پاورز کے ہاتھ میں، اور انہوں نے مجبوراً ٹریٹی آف سروس لکھوا لی ہے. تو پھر یاد رہے دوستوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اور پورے دیوبند نے ساتھ کن کا دیا؟ اتا ترک کا ساتھ دیا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو پوٹ آن ریکارڈ کہ اس زمانے کی، بعد میں دیوبند کا بھی اسکول جو انڈیا میں بھی ہے وہاں پہ کنزرویٹو سوچ آ گئی ہے. اس میں مجھے کوئی شک، کوئی مجبوری نہیں ہے ماننے میں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جو نئے جنریشن لیڈرز آ رہے ہیں، محمود مدنی جو گرینڈ سن ہے مولانا حسین احمد مدنی، جو خود بڑے ریڈیکل تھے، انہوں نے بڑا پروگریسو سٹینڈ لیا ہے کہ لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو کسی بھی حالت میں ایجوکیشن جو ہے ضرور لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری پروگریسو آؤٹ لک. ٹھیک ہے یہ لوگ شریعہ کو فالو کرتے ہیں، شریعہ 1400 سال پرانی ہے. آئی ایم ناٹ ون آف دوز ہو بلیو ان دا ہسٹوریکل شریعہ. ان کے اصولوں کو ٹھیک ہے آپ مان سکتے ہیں جو یونیورسل ہیں، لیکن ان کی اپلیکیشن وقت کے ساتھ امپروو ہونی چاہیے. یہ میری ایک ایڈوائز ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ دیوبند کے اسکالرس کو، کہ آپ جو اسینشلز ہیں وہ وہی رکھیں، بلیف جو ہے، اور 4-5 جو بلیف ہیں. باقی سوشل چینجز، پردے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. میں تو یونیفارم سول کوڈ کے حق میں ہوں اگر اس میں مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو وہی حقوق ملتے ہیں جو باقی انڈینس کو ملتے ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر آن دس. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ خلافت موومنٹ تو شروع ہوئی تھی سب کی مل کے، لیکن بعد میں 2 دھڑے بن گئے. ایک وہ جو مولانا محمد علی اور جوہر اور ان کے بھائی جو ہیں، یہ آخر تک وہ سلطان اور خلیفہ کے ساتھی رہے. لیکن جو ریڈیکل تھے ان کے اندر، جو فریڈم سٹرگل، لبریشن سٹرگل کے بلیور تھے، انہوں نے ٹرکش فریڈم جو لیڈ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک، ان کے حق میں فتوے، ریزولوشن پاس کیے، پریزیڈنشل ریزولوشن. اور مولانا ابوالکلام آزاد کا جو وہ فتویٰ جو ہے، رولنگ جو ہے، وہ میں نے اپنی جناح والی کتاب میں کوٹ بھی کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں دیوبند کا کتنا پروگریسو سوچ تھا کہ انہوں نے اتا ترک کا ساتھ دیا، خلیفہ کا ساتھ نہیں دیا. خلیفہ کا ساتھ دینے والے وہی چند مولوی رہ گئے تھے، اور ان کے لیڈر تھے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی اور چند اور کنزرویٹو قسم کے لوگ. جو ریڈیکل
علماء تھے جو فریڈم سٹرگل میں بلیو کرتے تھے ہندوستان کی، جو مہاتما گاندھی کے آج آخر تک سپورٹر رہے، انہوں نے اتا ترک کو مانا کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا اس دوران، انگریزوں نے سر آغا خان جو اسماعیلی سیکٹ کے امام ہیں، اور جسٹس امیر علی جو کیلکٹا یا پتہ نہیں ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور جن کی کتاب ہے دا اسپرٹ آف اسلام، یہ دونوں سے رولنگ لے لیں، لکھوا لیا خط جو پرنٹ کیے گئے اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے ایئر ڈراپ کیے گئے جنگ کے دوران اتا ترک کے آرمیز کے اوپر، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ اتا ترک کا ساتھ نہ دیں، یہ تو سیکولر ہے، ہاں جی، آپ خلیفہ کا ساتھ دیں، سلطان کا ساتھ دیں جو اسلام کا کے ہیڈ ہیں ابھی تک۔ تو اتا ترک نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں سر آغا خان اور امیر علی ریگولر شیعہ تھے، اور سر آغا خان جو ہیں وہ اسماعیلی سیکٹ جو ویری پرو برٹش تھے، جو بلکہ انگریزوں نے ان کو اتنا آگے بڑھایا کہ یہ ان سے فتوے لیے ہیں جن کا بیسک خلافت کے خلاف پوزیشن ہے۔ لیکن کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ اس زمانوں کے جو شیعہ تھے وہ سنیوں کے اس ایکٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دونوں پوزیشنز دے دی ہیں، لیکن انگریزوں نے ان کی جو ہے نا لیٹرز ٹو دا ٹرکش سولجرز جو پرنٹ کروائے ٹرکش میں اور ایئر ڈراپ جہاز کے ذریعے گرائے سولجرز کے اوپر لیفلیٹس، اس میں تھا کہ آپ اتا ترک کا ساتھ نہ دیں، یہ سیکولر ہے، اور آپ خلیفہ کا ساتھ دیں، جو کہ خلیفہ ایکچولی ایک طرح کا وہ انگریزوں کے ہاتھ میں ہی واز ایکچولی پریکٹیکلی اے پرزنر ان دا پیلس، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ جبر سے یہ ٹریٹی آف سرفس، تو پھر ٹریٹی آف لوزان جو ہے، لوزان سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ کی گئی رائٹ، اور لاسٹ ایئر اس کے 100 سال ہو گئے ٹریٹی آف لوزان کے۔ تو آئی وانٹڈ ٹو پٹ آن ریکارڈ کہ دیکھیں دیوبند کا اس زمانے میں رول جو ہے وہ کسی کنزرویٹو مولویوں والا نہیں تھا، وہ بھی تھے، یہ ایک کلونیل جو ویسٹرن کلونیل پاورز کے خلاف اس زمانے میں اسٹرگل ہو رہے تھے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے انڈیا میں بھی فریڈم اسٹرگل کا ساتھ دیا، انڈیا کی آزادی کا ساتھ دیا، اور اتا ترک کا ساتھ دیا۔ ابوالکلام آزاد نے بھی اتا ترک کا ساتھ دیا، میں نے وہ فتویٰ کوٹ بھی کر دیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے، جس کا دوبارہ میں آپ کو ٹائٹل دے دوں، اس کے یہ ہیں ڈاکٹر پروین روزینہ نے 1919 سے لے کے 1945 تک جمعیت علماء ہند کے جو ریزولوشنز ہیں نا ہر سال کے، وہ سب انہوں نے پبلش کر دیے ہیں 2 والیومز میں۔ یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ قائد اعظم یونیورسٹی نے پبلش کیے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کو ریسرچ مٹیریل کے متعلق بھی بتانا ہر اسکالر کا کام ہے کہ کہاں جا کے آپ اوریجنل ڈاکیومنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہ میں آج ختم کرتا ہوں۔ دیوبند کے یہ 3 میں نے بنا دیے ہیں، ایک کے بعد ایک 3۔ اب آپ خود ہی فریڈم سٹرگل میں ان کا رول جو ہے سمجھیں، اور اپنی سوچ کے مطابق سچ کا ساتھ دیں۔ اور ونس اگین لیٹ می اپیل ٹو یو دوستو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو ہے نا سبسکرپشن وہ بہت سلو آگے چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جو یہ ٹرولز ہیں جو ایک خاص پروپیگنڈے کے ساتھ چلتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو، انہوں نے تو مجھے سپورٹ نہیں کرنا، انہوں نے تو انہیں سپورٹ کرنا ہے جو پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کے خلاف
بات کریں، اسلام کے خلاف بات کریں. دس از ناٹ دا وے آئی لک ایٹ اٹ. جو خرابی ہیں مسلمانوں کی اس پہ میں نے کبھی کوئی کنسیشن نہیں دی. میں تو یونیفارم سول کوڈ کا سپورٹر ہوں، اور میں نے 3 طلاق جب ابولش ہوئی تو میں اس کا سپورٹر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں شاہ بانو کیس میں جو سپریم کورٹ کی انڈیا کی رولنگ تھی، راجیو گاندھی کی حکومت کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. یہ مسئلہ ہی دوبارہ پیدا نہ ہوتا، سب کے ایکول رائٹس ہو جاتے. سو آئی بلانگ ٹو دیٹ کیٹیگری. اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ مولویوں کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہوگی تو جب سوشل ایشو آئیں گے وہاں پہ وہ کنزرویٹو ہوں گے. دس از اے فیکٹ. اسی طرح ہندوؤں میں، سکھوں میں بھی کنزرویٹو لوگ ہیں. کنزرویٹو رائٹ ونگ تھنکنگ ایک ہوتی ہے، اور پروگریسو تھنکنگ جو ہے مذہبی جماعتوں میں بھی ہو سکتی ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ان کے سوشل پروگرام پہ ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ اس زمانے کی جو فریڈم سٹرگل چل رہی تھی انگریز سامراج کے خلاف، فرینچ سامراج کے خلاف، اور باقی جتنے یہ یورپین سامراج ہیں، امپیرلسٹ پاورز، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو شکریہ، یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ. آل دا بیسٹ.